دن مسجد نبوی میں کچھ صحابہ بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ بات کر رہے تھے کہ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں داخل ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک تم ایک بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ دجال، عیسیٰ علیہ السلام اور یاجوج ماجوج، اور ایک ایسا دھواں جو پوری دنیا کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا، ایک عجیب سا جانور جو لوگوں سے باتیں کرے گا، سورج کا مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنا، مشرق مغرب اور عرب میں زمین کا دھس جانا، اور آخر میں ایک بہت ہی خطرناک آگ جو پوری دنیا کی انسانوں کو چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے سب کو میدان حشر کی طرف دھکیل دے گی۔ معزز ناظرین کرامی، ہم سب کو اچھے سے پتہ ہے کہ آج کل دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یعنی کہ یہودی، جو پوری دنیا کی آبادی میں 1% بھی لوگ نہیں ہے، لیکن انہوں نے فلسطین، عراق، سیریا اور دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ آج بھی اسی طرح سے کر رہے ہیں، اور دنیا کے 2 ملین مسلمان بجائے ان دشمنوں سے لڑنے کے وہ ایک دوسرے سے فرقہ واریت اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے رہتے ہیں۔ مسلمانوں کی طاقت کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کر چکی ہے۔ اگر یہ اپنے درمیان کی دشمنی کو ختم کر دیں، ورنہ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر ان کا مقابلہ یہودیوں سے ہو جائے تو ایک یہودی کا مقابلہ 133 مسلمان کریں گے، 133 مسلمان کریں گے۔ لیکن پھر بھی مسلمان نمبرز میں زیادہ ہونے کے باوجود آج دنیا کی ہر چیز میں سب سے پیچھے، اور انہی حالات کی وجہ سے آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا آخری زمانے میں اسلام کے دشمن مسلمانوں پر ایسا حملہ کریں گے جیسے کچھ بھوکے لوگ بغیر کسی ڈر کے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوئی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مسلمان اس وقت سب سے زیادہ ہوں گے، لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور ڈر بھی نکال دے گا اور سب مسلمانوں کی دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ اس کا مطلب دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ وہی آخری دور ہے، کیونکہ قیامت کی جتنی بھی چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھی اور حدیثیں تھی وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور اب بس بڑی بڑی نشانیاں بھی شروع ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اہل بیت میں سے ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بالکل باقی بچوں کی طرح بڑا ہوگا اور ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارے گا، لیکن پھر بعد میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک ہی رات میں بالکل چینج کر دیں گے، اور اسی چینج کے بعد ان میں ایک لیڈر، ایک بادشاہ بننے کی ساری کوالٹیز آ جائیں گی، جس کے بعد مکہ میں لوگ ان کو اپنا لیڈر بنائیں گے۔ لیڈر بننے کے بعد وہ مسلمانوں کے ایک آرمی بنائے گا، اور ایسا مضبوط ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو یہودیوں اور عیسائیوں اور کافروں کے ظلم سے بچائے گا، اور اپنے دشمنوں کو شکست دے کر وہ پوری دنیا کو امن اور چین سے بھر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان میں سے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امام مہدی ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ سب دیکھتے ہوئے آپ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے اور صرف امام مہدی کے آنے کا انتظار کریں۔ یاد رکھنا، امام مہدی صرف ایک بادشاہ اور امام ہوں گے، اور ان کی طاقت تم لوگ ہوگے، تو تیار رہنا۔ جیسے ہی امام مہدی پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا تو یہ بالکل وہی ٹائم ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک شخص اپنے عجیب کاموں کی وجہ سے لوگوں میں بہت ہی زیادہ وائرل ہو جائے گا، اور اس آدمی کے پاس ایسی پاورز، ایسی طاقتیں ہوں گی کہ وہ لوگوں کو کھانا بھی دے گا، بارش بھی برسائے گا، مرے ہوئے لوگوں کو زندہ بھی کرے گا، اور اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے عجیب کام کرے گا۔ اور یہ شخص اتنا خطرناک ہوگا کہ اس کے کام دیکھ کر بہت جلد لوگ اس کے دھوکے میں آ جائیں گے اور اپنا خدا ماننے لگیں گے، اور جو بھی شخص اس کی خدائی سے انکار کرے گا تو وہ آدمی اس کو سخت ترین سزا دے گا،
اور یہ شخص ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو ظلم میں تبدیل کر دے گا، اور اس کو سب سے زیادہ سپورٹ یہودیوں سے ملے گی، بلکہ یہودی تو اس کو اپنا مسیحا، اپنا مسیح بھی مانتے ہیں، اور یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن دجال ہوگا۔ آہستہ آہستہ دجال اتنا پاورفل اور خطرناک ہو جائے گا کہ مسلمان اور ان کے لیڈر امام مہدی اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس جھوٹے مصائب دجال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا سچا مسیحا، اپنا سچا پیغمبر بھیجے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر مسلمانوں کو لیڈ کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد زیادہ تر عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا ماننے کی بجائے اب انہیں اللہ کا بندہ مانیں گے، اور پھر دنیا سے فتنے اور فساد ختم کرنے کے لیے مسلمان اور کافروں کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ شروع ہو جائے گی۔ ملحمۃ الکبریٰ اور یہودیوں کی تورات کے مطابق ارمیگیڈن کہا جاتا ہے، اور یہ جنگ شام میں شروع ہوگی، اور اتنی خطرناک جنگ ہوگی کہ اس جنگ کے ہر 100 لوگوں میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے، 1% شخص زندہ بچے گا۔ مطلب اتنے لوگ مریں گے کہ ساری دنیا لاشوں سے بھر جائے گی۔ اگر کوئی پرندہ ان کے اوپر سے گزرے گا تو اسے لاشوں کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا، اور نہ ہی کہیں بیٹھنے کی جگہ ملے گی۔ اور اسی خطرناک جنگ کے آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کرے گئے، اور اس جنگ کے ختم ہونے کے بعد پوری دنیا میں انصاف اور امن بھر جائے گا، اور پھر امن سے 7 سال حکومت کرنے کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام وفات پا جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا جنازہ پڑھائیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے نئے لیڈر بن جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر حکومت کریں گے، اور پوری دنیا میں ہر جگہ لوگ خوشی خوشی رہیں گے۔ لیکن پھر اچانک ایک دن زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، اور دور دور سے آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں آنے لگیں گی۔ تھوڑی دیر بعد یہ آوازیں اور شور ایک دم تیز ہونا شروع ہو جائے گا، اور اتنا تیز ہوگا کہ لوگ ڈر کی وجہ سے کانپنے لگ جائیں گے، اور لوگ باہر بار بار اس طرح دیکھیں گے جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں۔ اچانک انہیں کچھ ایسے لوگ بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے جن کے چہرے سفید اور کان چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہوں گے کہ دور سے ایک سیلاب کی طرح دکھائی دیں گے، اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی حکم ہوگا، تباہی تباہی تباہی۔ دنیا کی ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، حالانکہ ساری چیزوں کو کھا جائیں گے، اور سمندروں کا سارا پانی پی جائیں گے۔ ان کی یہ تباہی دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے لوگ، اور ان سے فریاد کریں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے سارے مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسی مخلوق یعنی کہ یاجوج اور ماجوج کو ختم کر دے گا۔ یاجوج اور ماجوج کے ختم ہونے کے بعد ایک دفعہ پھر سے لوگ دنیا میں خوشی خوشی رہیں گے، سارے لوگ مسلمان ہوں گے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ لیکن اسی طرح 7 سال گزرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد لوگ پھر سے اسلام کو چھوڑ دیں گے اور گناہ کے کام شروع کر دیں گے، اور وہی زمین جو اس سے کچھ وقت پہلے امن اور خوشیوں سے بھری ہوئی تھی ایک دفعہ پھر سے ظلم کے اندھیروں میں چلی جائے گی۔ اور جب یہ ظلم بے انصافی بڑھ جائے گا تو اچانک ایک دن صبح کے ٹائم لوگ یہ دیکھ کر بہت ہی زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ سورج پہلے جہاں سے نکلتا تھا اب بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ سے نکل رہا ہے، یعنی سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنے لگا ہے، اور یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم اور لوگوں کو اپنی سچی نشانیاں بھیجتے ہیں اور اس کے ساتھ کلیئر صاف آرڈرز بھی دیتا ہے کہ اگر ان نشانیوں کے باوجود بھی لوگ نے ایمان نہیں لایا تو پھر اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب بھیجے گا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، فرعون کی قوم، ایسا ہی جب آخری زمانے میں لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور دجال جیسی سچی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ بدل جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گا۔
جیسے پہلے قوموں کے ساتھ کیا تھا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو انسانوں پر اتنا سخت دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن توبہ کے دروازے بند فرما دیں گے، اور اس کے بعد جو بھی شخص ایمان لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ مطلب اس دن کے بعد جو شخص مسلمان ہوگا وہ اینڈ تک مسلمان رہے گا، اور جو کافر ہوگا وہ اپنے اس کفر کی حالت میں مرے گا، لیکن لوگوں کو آپس میں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون مسلمان ہے اور کون کافر۔ پھر اسی اختلاف کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک اور بڑی نشانی کو بھیجے گا۔ یہ ایک عجیب قسم کا جانور ہوگا جو صفا کی پہاڑی سے نکلے گا، اور اس جانوروں کا جسم دوسرے جانوروں کا مکسچر ہوگا۔ مطلب اس کا سر اور چہرہ ویل کی طرح ہوگا، آنکھیں خنزیر کی طرح، گردن اونٹ کی طرح، اور اس کے کان ہاتھی کی طرح، اور سینہ شیر کی طرح ہوگا۔ لاٹھی اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، اور اس جانور کی سب سے عجیب بات یہ ہوگی کہ وہ عام انسانوں کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرے گا، اور اسی جانور کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے کہ جانور پوری دنیا میں گھومے گا، موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے مسلمانوں پر اور سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے کافروں پر مار کرے گا۔ مار کرنے کے بعد مسلمانوں کا چہرہ چمک جائے گا، لیکن کافروں کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا۔ پوری دنیا میں لوگ اس ڈر کی وجہ سے بھاگیں گے کہ وہ ان پر مارک نہ کر دے، نشان نہ لگا دے، لیکن پوری دنیا سے اس جانور سے کوئی بھی شخص نہیں بچ سکے گا۔ مطلب بچے ہوئے جتنے بھی لوگ دنیا میں رہیں گے ان کو دنیا میں ہی پتہ چل جائے گا کہ کون جنتی ہے اور کون جہنم۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کو مار کرنے کے بعد اس جانور کا مشن ختم ہو جائے گا، اور پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو جائے گا۔ اب اس جانور کے غائب ہونے کے کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیجے گا۔ یہ ہوا ایک روایت میں آتا ہے کہ رات کے وقت آئے گی جب مسلمان اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے ہوں گے، اور یہ ہوا آرام سے ان سارے مسلمانوں کی جان لے لے گی جن کے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا۔ مطلب اس ہوا کے آنے کے بعد سارے مسلمان دنیا سے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر زمین پر رہیں گے۔ پھر آخر اینڈ میں اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی زیادہ خطرناک آگ بھیجے گا۔ یہ آگ یمن سے نکل کر دنیا میں موجود سارے لوگوں کو میدان حشر کی طرف دھکیل دے گی، اور صرف زندہ لوگ ہی نہیں بلکہ آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک دنیا میں جتنے بھی لوگ مرے ہیں ان سب کو دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ انہی محشر میں جمع کرے گا، اور پھر آخر میں قیامت۔